بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے جن بندوں نے اپنی زندگی میں 5 وقت نمازوں کی پابندی کی، نماز پڑھنے کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیا، ایسے لوگ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے عقل مند اور ذہین کہے جانے والے لوگوں کی نگاہوں میں کمزور، ناقص اور غافل محسوس ہوں، لیکن ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں غافل نہیں جو نماز کو اپنے وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ ابن خزیمہ سے روایت کردہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ لوگوں نے دنیا کے کاموں میں پیچھے رہ جانے والوں کو غافل سمجھا، جبکہ حقیقی غافل وہ ہے جو نماز سے غفلت کرے۔ ایک ہے دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا، اور دوسرا ہے ان 5 نمازوں کو وقت پر پڑھنا، یعنی جس نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں وہ نماز پڑھنا، اور تیسرا ہے ہر نماز کو مستحب وقت میں پڑھنا۔ لوگوں نے اس معاملے میں اپنی زندگی میں ان تینوں باتوں میں جھول پیدا کر لیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دن رات میں 5 نمازوں کے بجائے کبھی 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کبھی 3 نمازیں، کبھی 2 نمازیں، اور کبھی ایک ہی نماز پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اگر پوری 5 نمازیں پڑھ لیتے ہوں تو ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے۔ کبھی فجر کی نماز کو ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا اس لیے کہ فجر کے وقت میں سو گئے تھے، کبھی ظہر اور عصر دونوں ایک ساتھ پڑھ لیے اس لیے کہ ظہر کے وقت قیل اللہ میں مصروف تھے اور عصر کے وقت دکان میں، کبھی مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ پڑھ لی اس لیے کہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے، اور تیسرے یہ کہ ہر نماز کو بجائے مستحب وقت میں پڑھنے کے ٹال کر آخر وقت میں ادا کرتے ہیں، حالانکہ مستحب وقت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ کہ مردوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول وقت میں نماز پڑھنا۔ نماز کو ٹال کر پڑھنے میں عورتیں مردوں سے آگے ہیں، شاید اس جملے سے عورتیں ناراض ہو جائیں۔ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، جو عورتیں ایسا کرتی ہیں ان کو ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں، بس اصلاح کر لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتوں کے نماز کو ٹال کر پڑھنے کی معقول وجوہات بھی ہوتی ہیں، شاید اب عورتیں خوش ہو جائیں گی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مردوں کی باقاعدہ مسجد میں جماعت ہوتی ہے، اسی لیے مرد احباب مسجد کے وقت پر چلے جاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کی نماز وقت پر ہو جاتی ہے۔ عورتوں کے لیے جماعت کا نظم چونکہ شریعت میں نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے اپنے حساب سے پڑھ لیتی ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر نماز ادا کرتی ہیں۔ اب شیطان کو یہاں موقع ملتا ہے، وہ انہیں ایک کام سے دوسرے کام میں لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ نماز کا اول وقت ختم ہو جاتا ہے اور کبھی نماز کا وقت ہی چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض عورتیں فجر کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھتی ہیں کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور عصر اتنی تاخیر سے پڑھتی ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز ادا کر رہی ہیں، اور عشاء کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھتی ہیں کہ دیکھنے والی یوں سمجھے کہ یہ عورت تو متقی و پرہیزگار ہے کہ کسی دن تہجد کی نماز نہیں چھوڑتی۔ عورتوں کی نماز دیر سے پڑھنے کی ایک وجہ ان کی مصروفیات اور ذمہ داریاں بھی ہیں، انہیں اپنے شوہر کی خدمت بھی کرنی پڑتی ہے، وقت پر کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے، بچوں کی نگہداشت و پرورش بھی کرنی ہوتی ہے، آئے ہوئے مہمانوں کی تواضع بھی کرنی ہوتی ہے۔ ان تمام کاموں کی وجہ سے یہ صورتیں پیش آ جاتی ہیں، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود گھر میں عورتیں اس معاملے میں تھوڑا سا مجاہدہ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جھول ان کی زندگی سے نکل جائے، اس لیے کہ دیگر دنیاوی کاموں کے مقابلے میں نماز کے لیے اتنا زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا اگر فرائض اور سنتوں پر اکتفا کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔